پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها۔ بہت ہی اہم چیز کی طرف میں حدیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اکثر آج نوجوانوں کی طرف سے، بڑے بوڑھوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے یہ شکایت ملتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں برے برے وسوسے آتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں برے برے خیالات آتے ہیں، ایمان کے حوالے سے، کفر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور دیگر اسلامی احکام کے حوالے سے برے برے وسوسے اور خیالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا ان خیالات کی بنیاد پر، ان وسوسوں کی بنیاد پر کوئی شریعت کا حکم ہم پر نافذ ہوگا؟ اگر ایمان و کفر سے متعلق کوئی خیال اور وسوسہ ذہن میں آ گیا، اللہ کی ذات سے متعلق کوئی ایسا وسوسہ ذہن میں آیا کہ جو شریعت کے اعتبار سے کفر بنتا گئے، تو کیا اس کی بنیاد پر ہمارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ میری امت کے دلوں میں جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، میری امت کے دلوں میں جو برے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے امت کو ان برے وسوسات کے حوالے سے اللہ ان کی گرفت نہیں فرماتا گے، اور ان سے اللہ رب العزت عفو و درگزر کا معاملہ فرماتا گیا۔ تو پتہ چلا کہ وسوسے پر کوئی گرفت شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ ہاں، دو چیزیں پائی گئی، حضور فرماتے ہیں کہ معلم تعمل بھی او تتکلم، کہ ذہن میں جو برا وسوسہ آیا اگر اس کے مطابق عمل کر لیا، یا ذہن میں جو برا وسوسہ آیا اگر اس کو اپنی زبان سے، اپنی خوشی سے ادا کیا، تو اس صورت میں اب شریعت کے اعتبار سے گرفت ہوگی اور اس صورت میں شریعت کا حکم نافذ ہوا کرے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ جن میں وسوسوں پر پکڑ ہوتی ہے، عمل کرنے کی بنیاد پر یا زبان سے ادائیگی کرنے کی بنیاد پر، ورنہ تو وسوسوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں، بہت ہی اہم مسئلہ اس حدیث کے ذریعہ حل ہو جایا کرتا ہے۔ بھائی سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو نہلانے کے حوالے سے یہ ایک بات میں پہلے تو عرض کرتا چلوں کہ یہ نہلانے کے حوالے سے بڑی تاکید قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں ہمیں ملا کرتی ہے، اور نہلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام بھی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک ذہنیت یہ بنتی جا رہی ہے کہ جب بھی گھر میں کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو اب نہلانے کے لیے جو ایک بندہ یا دو تین بندے گاؤں میں، شہر میں مقرر ہوتے ہیں، باضابطہ انہی کو بلایا جاتا ہے کہ انہی کے ذریعہ غسل دلوایا جاتا ہے۔
اور میت کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں گے، یہاں تک کہ اگر والد کا انتقال ہوا تو بہت سارے بیٹے ایسے ہوتے ہیں گے کہ جو نہلانے کے وقت اور غسل دینے کے وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں گے یا پھر حاضر ہونے کو برا تصور کرتے ہیں گے. تو یہ خیال غلط ہے. میت کو غسل دینا یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار گئے تو اس میں ثواب اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. تو میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر جہاں بھی موقع ملے میت کو غسل دینا چاہیے. طریقہ اگر مختصراً میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے جس تختے پر غسل دینا گئے اس تختے کے ارد گرد چاروں طرف کوئی بھی خوشبودار چیز، اگر بتی گئے یا لوبان گئے یا اور کوئی خوشبودار چیز، چاروں طرف 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ گھما دی جائے تاکہ خوشبو اس جگہ پر پھیل جائے جہاں میت کو غسل دینا گئے. اب اس کے بعد میت کے باڈی اور اس کا جو بدن گئے اس کو اس تختے پر رکھا جائے. پھر اس کے کپڑے اس طور پر نکالے جائیں کہ سطر والا حصہ یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ چھپا رکھے، اتنے حصے پر کسی کی نظر نہ پڑے. اب اس کے بعد غسل دینے کی ابتدا اس طور پر کرنی گئے کہ استنجا کی جو جگہ گئے، آگے پیچھے جو پاخانہ پیشاب کی جگہ گئے، تو اس کو ایک کپڑا لپیٹ کر کے، بائیں ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر کے اس جگہ کو اچھی طریقے سے صاف کیا جائے. استنجا کرنے کے بعد جب ہم غسل کرتے ہیں کہ زندگی کی حالت میں تو بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے استنجا کی جگہ کو صاف کیا جاتا ہے. تو وہی طریقہ میت کے غسل میں بھی گئے. استنجا جب کروا دیا گیا تو اب نماز کی طرح وضو کروایا جاتا ہے. بس میت کے غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور 3 مرتبہ جو گھٹوں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں گے، یہ چیزیں میت کے غسل میں سنت نہیں گئے. ہاں، روئی کے ذریعہ دانتوں اور ناکوں کے نتنوں کی صفائی کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے. تو وضو جو نماز میں کرواتے ہیں گے ویسے میت کو وضو کروا دیا جائے. اس کے بعد اس کی دائیں کروٹ پر، داہنے حصے پر سر سے لے کے پاؤں تک اچھی طریقے سے 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، اوپر والے حصے میں بھی نیچے والے حصے میں بھی. پھر بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ اچھی طریقے سے پانی بہائے، اوپر نیچے دونوں حصے میں. اس طور پر پورے بدن پر پانی بہا لیں. پھر اس کے بعد آخر میں سر سے لے کے پاؤں تک اچھی طریقے سے پانی بہا دیا جائے. اس سے پہلے جو ایک طریقہ رہتا ہے بتایا گیا کہ میت کو آدھا اس کے جسم کو لیٹایا جائے، پیچھے سے کوئی اس کے بدن کو پکڑ کر کے آدھا لیٹائے اور اس کے پیٹ والے حصے میں نرم ہاتھ نیچے کی طرف پھیرا جائے. اگر کوئی نجاست وغیرہ رکی ہوئی ہے تو وہ نکل جائے. 3 مرتبہ ایسا کر لیا جائے. کچھ نجاست نکلتی ہے تو اس کو پانی سے دھو دیا جائے. پھر پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی بہا دیا جائے. تو یہ نہلانے کا ایک مختصر طریقہ میں نے سمجھایا. آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، پریکٹیکل کر کے بھی سمجھ لیں، اور پھر جب بھی موقع ملے تو ضرور اس نیکی کے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش کریں. نہلانے کے وقت جو میت کو کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ غسل دینے سے پہلے ہی ایسا کیا جائے گا یا غسل دینے کے بعد ایسا کریں؟ اصل جو طریقہ کتابوں اور روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ یہی گئے کہ اخیر میں جو پانی پورے بدن پر بہانا گئے اس سے پہلے وہ لیٹا کر کے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے. ہمارے یہاں پر بعض جگہوں میں یہ رواج دیکھا گیا کہ وہ پہلے ہی اس طرح لیٹاتے ہیں جب استنجا کروانا ہوتا ہے اس وقت. تو اس وقت نہ لیٹایا جائے بلکہ بعد میں اخیر میں جب پورے بدن پر پانی بہانا گیا اس سے پہلے اس کو 3 مرتبہ آدھا کھڑا کر کے اس کے پھر جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر عمل کریں. میت کو نہلانے کے وقت کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ تعداد شریعت کے اعتبار سے متعین نہیں ہے.
بس یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے لوگوں کو رکھا جائے. اب میت کی جسامت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے ضرورت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس لیے تعداد تو متعین نہیں کی جا سکتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جتنوں کی ضرورت ہے، پانی دینا ہے، گرم پانی ملانا ہے وغیرہ جو کچھ بھی کرنا رہتا ہے، تو جتنے حضرات کی ضرورت ہے ان کو رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو میت کے غسل کے وقت اس کے پاس رکھا جائے. میت کو نہلانے کا حکم کیا ہے؟ میت کو نہلانے کا حکم یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ عمل فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کسی ایک مسلمان نے بھی یہ کام کر لیا تمام لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، کوئی گنہگار نہیں ہوگا. کسی ایک نے بھی نہیں کیا، سب کو معلوم ہوتے ہوئے اور طاقت ہوتے ہوئے کسی نے بھی نہیں کیا، تو تمام لوگ اس گناہ میں مبتلا نظر آئیں گے. لاپتہ لاش ملے تو اس کے کفن اور دفن کا کیا حکم رہے گا؟ لاپتہ لاش اگر ملے تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس کوئی ایسی علامت ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے ہم پتہ کر سکے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اگر کوئی علامت مل جاتی ہے، اس کے بدن پر کوئی ایسی علامت ہو جیسے داڑھی کی سنت اس کے چہرے پر ہے یا پھر دیگر جو علامتیں مسلمان کے لیے ہوا کرتی ہیں، تو ایسی کوئی علامت اگر مل جاتی ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے اور مسلمانوں کی طرح اس کا معاملہ کیا جائے، غسل بھی دے، کفن پہنائے اور ساتھ میں نماز جنازہ وغیرہ کے معاملات بھی رہے، اس کو ویسے ہی مسلمانوں کی طرح عمل کیا جائے. یہاں تک کہ اگر کوئی علامت نظر نہیں بھی آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقے ہی میں وہ لاش ملی ہے، آس پاس میں مسلمانوں ہی کے مکانات ہیں، تو اس صورت میں بھی اسے مسلمانوں کی طرح غسل و کفن وغیرہ کے معاملات میں سمجھا جائے گا. ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کبھی میت کا کچھ حصہ یا پورا بدن غسل کے قابل نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ کچھ حصے سے مراد اب اگر تھوڑا سا حصہ گئے، جیسے ہاتھ میں یا پاؤں میں ایسی چوٹ لگی گئے کہ اس پر پانی نہیں بہا سکتے گئے، تھوڑا سا کوئی حصہ اگر بدن کا گئے جہاں پانی نہیں بہا سکتے، باقی بدن کے حصے پر پانی بہا سکتے گئے، تو پھر اسے غسل دینے کا حکم رہے گا. اگر مان لیں کہ پانی بہانے کی بھی قدرت نہیں گئے تو پھر اس کی جگہ پر پورے بدن پر مسح کرنے کے حوالے سے بھی بعض صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر مجبوری ہے تو پھر کپڑا وغیرہ رکھ کر کے اس پر مسح بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا حصہ اگر ایسا ہے جہاں پانی نہیں بہا سکتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، پورے بدن پر جتنے حصے میں پانی بہا سکتے ہیں پانی بہا دیا جائے، غسل دے دیا جائے اور اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ کے معاملات اس کے ساتھ کر لیے جائے. میت کو نہلانے کے وقت جو غسل کا پانی ہوتا ہے وہ کپڑوں پر گرتا ہے، تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ غسل کا جو میت کے غسل کا پانی اس کے بدن سے لگ کر کے غسل دینے والوں کے بدن یا کپڑے پر لگتا ہے، اس کے بارے میں صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، لہذا اگر بدن یا کپڑے پر لگے گا تب بھی اس سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ویسے یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان قطرات سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ پانی ڈالا جائے کہ وہ پانی اڑ کر کے بدن پر یا کپڑے پر نہ لگے، لیکن اگر لگ گیا تو کپڑا اس کی بنیاد پر ناپاک نہیں ہوگا. محض میت کے غسل کے لیے لوٹے خریدنا اور پھر غسل کے بعد اسے ضائع کر دینا کیسا؟ اور میت کے کپڑوں کا کیا حکم ہے اور اس کو دے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم رہے گا؟ ضائع کرنا تو پہلے بھی حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیا گیا ہے کہ جو مال صحیح ہے، قابل استعمال ہے، اس کو ضائع کرنا، اس کو پھینک دینا یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
میت کو جس لوٹے کے ذریعہ جس گلاس کے ذریعہ غسل دیا گیا اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسے برا نہ معلوم کریں، اس کو پھینکیں نہ، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ کسی فقیر اور غریب کو دیں گے، وہ استعمال کریں گے، ثواب حاصل ہوگا اور وہ ثواب میت کی روح کو پہنچے گا۔ اس نیت کے ساتھ کسی غریب اور فقیر کو دے دیں۔ گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں بالکل استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میت کے کپڑوں کا معاملہ تو وہ بھی اگر کپڑے ہیں، اس کے بارے میں پھر تفصیلی حکم یہ رہے گا کہ چونکہ یہ میت کے ترکہ کا مال ہوگا، اس کا چھوڑا ہوا مال رہے گا، تو اس میں اب اگر تمام اس کے جو گھر والے افراد ہیں جو میت کے وارث بنتے گئے، جیسے بیٹے ہو گئے، بیٹیاں گئے، بیوی گئے، ماں باپ گئے، اگر یہ تمام بالغ ہیں، تمام راضی ہیں کہ ان کپڑوں کو فقیروں کے حوالے کر دیا جائے، ایسی اگر حالت گئے تو وہ کپڑے فقیروں کو دیے جا سکتے گئے، ورنہ اگر تمام کی رضامندی نہیں گئے یا کوئی نابالغ بھی اس میں گئے تو جب تک تقسیم مال کو نہ کیا جائے فقیروں کے حوالے وہ کپڑے کرنے کی اجازت نہیں رہے گی، چونکہ وہ مال ترکہ ہوگا اور مال ترکہ کے حوالے سے شریعت کا حکم یہی رہے گا۔ آخری سوال، کیا مرنے کے بعد عورت اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے؟ دیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا اب عورت کو اس کمرے میں سختی کے ساتھ رہنے سے روکا کرتے ہیں کہ جس کمرے میں شوہر کا بدن پڑا ہوا ہے، جس کمرے میں شوہر کی باڈی ہے، اس میں عورت کو آنے سے بھی روکتے ہیں، چہرہ دیکھنے سے بھی سختی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کچھ علاقوں میں خود میں نے دیکھا کہ اس طرح کے رواج ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو یہ غلط معاملہ ہے، غلط طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ چہرہ دیکھنا عورت کے لیے مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھ سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور وہ اس کمرے میں اگر آنا جانا چاہے جہاں میت کے یا شوہر کا بدن رکھا ہوا ہے اس میں بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا، یا پھر عورت کا حال یہ ہے کہ شوہر کو دیکھ کر کے اس کی باڈی کو دیکھ کر کے وہ رونا چلانا شروع کر دے گی، ایسی اس کی حالت ہے تو پھر اس کمرے میں اس کو نہ لے جایا جائے تو بہتر ہے، تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور چیخنا چلانا نہ پایا جائے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس وجہ سے اگر یہ کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو غلط سمجھنا یہ شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللہم ارزقنا فوزا کاملا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔